بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 برس تھی۔ 13 سال تک آپ کو اس کے گھر میں رہے اور 30 برس کی عمر میں فرعون مصر جس کا نام ولید بن ریان تھا اس نے آپ کو وزیر بنا لیا۔ عزیز مصر جس کا نام التفیر تھا جب آپ کو خرید کر گھر لایا تو آپ کی اہلیہ رحیل سے کہنے لگا، اس کو عزت و آبرو سے رکھو، کیا عجیب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارا مددگار ثابت ہو اور ہمارے بعض کاموں میں ہماری رہنمائی کرے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اپنے اسحاق کا قول ہے کہ عزیز مصر نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ اسے عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہ تھی، جبکہ اس کی بیوی راحیل یعنی زلیخا نہایت ہی خوبصورت و حسین و جمیل ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی۔ چونکہ زلیخا جوان اور خوبصورت تھی اور ابھی تک اپنے شوہر سے جنسی ملاپ سے بھی محروم تھی، اسی لیے اس نے جب حسن و یوسف کو دیکھا تو دل و جان سے فریختہ ہو گئی۔ زلیخا نے رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا نفس کے متعلق ورگلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دروازے بند کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ زلیخا آپ کے لیے بناؤ سنگار کرتی، آپ کے حسن و جوانی کی تعریفیں کرتی تاکہ انہیں رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں ارشاد بارک تعالی ہے، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس آیت کی تفسیر میں سعدی بیان کرتے ہیں کہ زلیخا یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مرنے سے پہلے میرے جسم سے نکل بہہ جائیں گی، یعنی بڑھاپے کو پہنچ کر بینائی ختم ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگی، یا یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے جواب دیا، یہ تو مٹی کی غذا ہے، اسے کھا جائے گی۔ غرض کی کہ وہ اس طرح آپ کی خوبیاں گنوا گنوا کر شوق دلاتی رہی، یہاں تک کہ امام ابن جریر طبری نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا میلان اس کی طرف بڑھ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی غیر اختیاری کیفیت میں تھے کہ آپ کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ مبارک کی زیارت ہوئی، جو انگلی منہ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے یوسف، یہ کام مت کرنا، کیونکہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرند کی سی ہوگی جو فضا میں مہ پرواز ہو، اور جب تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی کہ وہ زمین پر افسردہ پڑا ہو جو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت سنائی گئی تھی، تاہم زلیخا نے آپ پر بہتان لگایا اور آپ کو عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ آپ کتنا عرصہ قید میں رہے، اس کے بارے میں مختلف قول ملتے ہیں، کوئی 5 سال کہتے ہیں، کوئی 7 سال، کوئی 9 سال۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ قید 9 سال سے کم ہی تھی۔ جلد ہی اس واقعے کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہونا شروع ہو گیا اور کوشش کے باوجود چھپ نہ سکا۔ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سرایت کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی اور شخص کے بارے میں بھی خیال نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ اور عزیز مصر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشکار کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، جبکہ زلیخا نے جھوٹ اور بہتان درازی سے کام لیا ہے۔ زلیخا نے اپنی اس غلط حرکت کا اعتراف بھی کر لیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی۔ شاہ مصر نے آپ کو بلایا اور کہنے لگا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔
آپ نے جب بادشاہ کا یہ رویہ دیکھا تو آپ اپنے لوگوں کے فائدے کے پیش نظر فرمایا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ چنانچہ پھر فرعون یعنی بادشاہ مصر نے اپنی ملکیت چلنے والے جتنے بھی خزانے تھے تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور ان پر اب آپ کا حکم چلنے لگا۔ اب اپنے اسحاق نے اس کو اس طرز پر بیان کیا ہے کہ بادشاہ نے آپ کی بات کو منظور کیا اور عزیز مصر کو معزول کرتے ہوئے آپ کو اس کی جگہ عزیز مصر مقرر کر دیا۔ اتفاق سے باقضائے الہی عزیز مصر پیر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا بیوہ ہو گئی۔ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ زلیخا ایک خوبصورت عورت ہے، اور اب چونکہ اس کا شوہر وفات پا چکا ہے تو آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور یوں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا گیا۔ امام اپنے جریری طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی ہی رات دونوں اکٹھے ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا اس طرح ہمارا جمع ہونا یعنی نکاح کے بعد اس سے بہتر نہیں جو طریقہ تم نے اپنایا تھا؟ اس پر زلیخا نے جواب دیا کہ اے راست باز انسان، تم مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ ایک حسین و جمیل عورت ہوں اور مال و دولت کی فراوانی میں پلی ہوں، جبکہ میرا خاوند نامرد تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل و جان و جسم عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے میں اپنا نفس سے مغلوب ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے تک کنواری ہی تھی، کیونکہ عزیز مصر نامرد ہونے کی وجہ سے اسے قربت نہ کر سکتا تھا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ معیشت آزادی یہی تھی کہ حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے محفوظ کر رکھا جائے۔ چنانچہ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام بہرام اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر میں امن و امان اور عدل و انصاف کا بول بالا کر کے اسے مضبوط مستحکم کر دیا اور عوام میں مصر کے دل جیت لیے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور اپنے دین کی سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔